موضوع درس فی احوال السعداء وما لهم سورۃ الرعد تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا من اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة۔ ان آیات میں اللہ خبر دیتے ہیں ان لوگوں کی جن کی یہ صفات جمیلہ ہیں کہ انہی کے لیے ہے آخرت کی حویلی اور انہی کے لیے ہے کامیابی، انہی کے لیے ہے اللہ کی طرف سے نصرت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو عہد کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، اس کو نہیں توڑتے جیسے منافق توڑتے ہیں۔ ولیسوا کالمنافقین الذین اذا عاہد احدهم غدر واذا خاصم فجر واذا حدث کذب واذا اؤتمن خان۔ منافقوں کی طرح نہیں ہو کہ یہ منافق کی صفت ہے کہ جب وہ عہد کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور جب جھگڑتے ہیں تو بدزبانی کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ، اور جب کوئی بات کریں تو جھوٹی کرتے ہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت مومنین کی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ مِن صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَإِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَحَاوِيجِ وَبَذْلِ الْمَعْرُوفِ، کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان پہ احسان کرتے ہیں اور غریب اور محتاجوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ہر وقت اللہ کی عظمت کے باعث دل میں خوف بھی ہے۔ اے فِي مَا يَأْتُونَ مَا يَذْرُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَيُرَاقِبُونَ اللَّهَ فِي ذَلِكَ، جو وہ کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں کہ کیا ہم نے صحیح کیا یا غلط۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور حساب والے دن، قیامت والے دن، آخرت کی گھڑی میں برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ فَلِهَذَا أَمَرَهُمْ عَلَى السَّدَادِ وَالِاسْتِقَامَةِ فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ وَجَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ الْقَاصِرَةَ وَالْمُتَعَدِّيَةَ، اسی لیے حکم کیا گیا ان کو کہ صراط مستقیم پر جمے رہیں اور استقامت رکھیں اپنی تمام حرکات و سکنات میں اور تمام احوال میں۔ القاصرۃ کیا معنی؟ جو صرف ان کی ذات تک ہیں، والمتعدیت، جن کا نفع آگے جانے والا ہے۔
اب اور صفت ان کی کیا؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم ای عن المحارم والمعاصم ففتموا انفسهم عنہا للہ عز وجل ابتغاء مرضاتہ وجزیل ثوابہ، جنہوں نے اپنے نفس کو روکا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ حرام سے، محارم سے، گناہوں سے بچتی ہیں، اپنے نفس کو انہوں نے ہر چیز سے چھڑا رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور جزیل ثواب کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازیں قائم کرتے ہیں بِحُدُودِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَخُشُوعِهَا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ الْمَرْضِيِّ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں ان کی حدود کے مطابق، ان کے اوقات کے مطابق، ان کے رکوع اور ان کے سجود کے مطابق، اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً أي على الذين يجب عليهم الانفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاویج مساکین، اللہ نے جو ان کو حکم لیا ہے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کا، اور اسی طرح جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان پہ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ سرًا وعلانیةً بالسر والجہر، چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں۔ لم یمنعهم من ذلك حال من الاحوال، یعنی کھل کے کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، کوئی چیز ان کو منع نہیں کرتی ہے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آناء اللیل واطراف النہار، راتوں کو بھی اور دن کو بھی۔ اور صفت ان کی کیا ہے؟ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ای یدفعون القبیح بالحسن، اگر کوئی ان کو بری بات کہے تو اچھی طرح سے اچھی بات کہتے ہیں۔ فَإِذَا آذَاهُمْ أَحَدٌ قَابَلُوا بِالْجَمِيلِ صَبْرًا وَاحْتِمَالًا وَصَفْحًا وَعَفْوًا، اور اگر کوئی ان کو نقصان پہنچاتا ہے وہ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ ولہذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفین بهؤلاء الصفات الحسنہ، اللہ نے خبر دی مومنین کے بارے میں جو ان صفات حسنہ کے متحمل ہیں، بِأَنَّ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، ان کے لیے آخرت کی حویلی ہے۔ وہ عقبى الدار ہے کیا؟ ثم فسر ذلك بقول جنات عدن، وہ جنات رہنے کے جو ٹھکانے اللہ نے بنائے ہیں، اے جنات اقامت یخلدون فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعن عبد الله بن عمرو انه قال ان في الجنة قصرا يقال له عدن، کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔ حوله البروج والمروج، اس کے ارد گرد میں بڑے بڑے ٹاور بھی ہیں اور بڑے بڑے درخت بھی ہیں۔ فی 5000 باب، 5000 دروازہ ہے۔ علی کل باب 5000 حبرۃ، اور ہر دروازے پہ 5000 پردہ پڑا ہوا ہے۔ لا يدخلہ الا نبی او صدیق او شہید، اس محل میں داخل کوئی نہیں ہوگا مگر نبی داخل ہوگا یا صدیق ہوگا یا شہید ہوگا۔ وقال الضحاک فی قول جنات عدن، معنی یہ ہے مدینۃ الجنہ، فیہا الرسل والانبیاء والشہداء وَأَئِمَّةَ الْهُدَىٰ، اس مدینۃ الجنہ میں اللہ کے پیغمبر ہوں گے، شہداء ہوں گے، ائمہ ہدایت کرنے والے، والناس حولہم بعد والجنات حولہا، اس کے ارد گرد اور بھی جنات ہوں گی جن میں باقی لوگ ہوں گے۔ وَقَوْلُهُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ أَن يَجْمَعُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحِبَّائِهِمْ فِيهَا من الآباء والأهلین والابناء، اللہ قیامت میں ان کے والدین، ان کے اہل و عیال، ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیں گے۔
ممن هو صالح لدخول الجنت من المؤمنین، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں اور جنت جانے کے قابل ہوں. لتقر اعینہم بہم حتی انہ ترفع الدرجۃ الادنی الی درجۃ الاعلی امتنانا من اللہ واحسانا من غیر تنقیص الاعلی عن درجتہ. یہ تفصیل اس کی حدیث مبارک میں ہے کہ جب مومن اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمارا اہل عیال اولاد بیوی بچے وہ تو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کو بتلایا جائے گا کہ وہ جنت میں تو ہیں لیکن تمہارے درجات، تمہارے مرتبہ، تمہارے مقام کو وہ نہیں پہنچ سکتے، لہذا یہاں ان کو نہیں رکھا گیا. کہیں کہ یا اللہ آخر میں نے جو اعمال بھی کیے ہیں ان میں اپنی اولاد کے لیے بھی تو کرتا. تو اب اللہ حکم دیں گے کہ ان کے جو اولاد ہے کہ شرط ہے کہ وہ اولاد جو مومن ہے، اگر کسی کا بیٹا کافر ہو گیا تو وہ قیامت میں جنت میں نہیں جائے گا. شرط یہ ہے کہ مومن ہیں اور جنت کے دخول کے حقدار ہیں. اب اللہ ان کے درجات کم تھے، ان کو اوپر کر کے بڑھا کے اپنے والدین کے پاس بھیج دیں. یہ نہیں کریں گے کہ والدین کے درجے کو گھٹا دیں، نہیں، یہ احسان کے خلاف ہے. اللہ ان کے درجات کو اونچا کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے اہل سے، عیال سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے اللہ تعالیٰ ملا دیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ان کو صحیح معنوں میں جنت کا مقام جو ہے وہ حاصل ہو جائے. ایسے فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، جو ایمان لائے شرط یہ ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو والدین سے ملایا جائے گا. وقولہ تعالیٰ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اب میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، یہ دیکھو کہ اللہ نے مومن کے لیے جو صفتیں بیان کی ہیں، سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ جو وعدہ کریں پورا کریں. اللہ سے کریں یا بندوں سے کریں. اب ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں، کیا ہم میں یہ صفت ہے کہ اگر ہم کوئی کسی بندے سے وعدہ کریں یا اپنے اللہ سے وعدہ کریں، اللہ کے نام پہ کوئی نظر مانیں، تو کیا ہم پورا کرتے ہیں؟ پہلی صفت. دوسری صفت کیا تھی؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. کیا ہم کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے، چچیرے ہیں، بھائی ہیں، چچاداد بھائی ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، یہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کے صلہ رحمی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یعنی ان کا احترام بھی کرو اور اگر ان کو تیری مدد کی ضرورت ہو تو مدد بھی کرو. صلہ رحمی صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی، مقصد ایک طرح رشتہ دار ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرو. کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ صفتیں اس لیے قرآن پڑھو تو غور کرتے جاؤ کہ ہمارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں، یا ہم اپنے والدین کے بھی نافرمان ہیں، یا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور تیسری صفت ان کی کیا ہے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، عبادت کر رہے ہیں لیکن دل میں خوف ہے، اللہ عالم میں نے صحیح کی ہے یا نہیں کی، میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں خشیہ. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اس دن کے برے حساب سے بڑے گھبراتے ہیں کہ قیامت میں خدا جانے ہمارے حساب کے بعد کیا ہوگا، نامہ عمل ہمارے دائیں میں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا، اس دن کیا ہوگا. اور صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ نے کہا بھی یہ حرام ہے،
زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، قتل حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، ان سے بچتے ہیں۔ تو ہم اپنے اندر غور کریں کہ ان چیزوں سے ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کیا مانا کہ نماز کو اس کے حدود، ارکان، اوقات کے مطابق قائم کرتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے آرام سے رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تسبیحات کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ اور صفت کیا ہے کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے، کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل پہ، اولاد پہ، رشتہ داروں پہ، ماں باپ پہ، عزیزوں پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، واجب صدقہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ہے تو وہ ظاہر دینی چاہیے کھل کے، تاکہ دوسروں کو بھی اقتدا کرنے کا موقع بھی دیں، اور باقی جو صدقات ہیں وہ چپکے سے دیے جائیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اگر کوئی ان کو گالی دے تو گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے، بلکہ اچھا بھائی جزاک اللہ خیر، اچھا بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے۔ جیسے کہ کفار مکہ نے پتھر برسائے، میرے مدینے نے دعاؤں کے پھول برسائے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اگر اسی طرح وہ ان صفتیں ہیں تو انہی کے لیے وہ جنت کی حویلی ہے، اور وہ جنت جو ہے وہ جنت ایسی ٹھہرنے کی ایسی عظیم جگہ ہے کہ وہ بھی، ان کے ماں باپ بھی الحمدللہ اللہ کل حال، اور ان کی اولادیں بھی، وہ بھی سب جنت میں داخل ہوں۔ اور جنت میں ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ کیا مانا؟ ایک ایک محل کے 5,000 دروازے، ہر دروازے سے فرشتے آ کے سلام کہہ رہے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، وہ آگے سلام کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم لوگوں نے صبر کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ کی اطاعت پہ جمے رہے، حلال پہ جمے رہے اور حرام سے بچے رہے، کیا تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اَيْمَ تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا، ہر طرف سے فرشتے داخل ہوں گے، آ کے مبارک دیں گے کہ جنت میں داخل ہونے کی مبارک ہو، سلام ہو۔ فَعِنْدَ دُخُولِهِمْ إِيَّاهَا تَفِضُ إِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ مُسَلِّمِينَ، جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فرشتے آئیں گے، ان کو سلام کہیں گے، مُهَنِّئِينَ لَهُمْ بِمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ، مبارک دیں گے کہ تمہیں اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، من التقریب والانعام والاقامت فی دار السلام فی جوار الصدیقین والانبیاء ورسل الکرام، اللہم ارزقنا۔ وقال الامام احمد رحمہ اللہ حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثني سعید بن ابی ایوب قال حدثنا معروف بن سوید الحرانی عن ابی اشانۃ المعافری عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرون اول من يدخل الجنة من خلق اللہ، اللہ نے فرمایا جانتے ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں۔ قال اول من يدخل الجنة من خلق اللہ الفقراء المہاجرون، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے مہاجرین میں بھی وہ جو فقراء ہیں، الذین صد بهم الصغور وتتقى بهم المقاری ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، وہ بیچارے جن کا جو مشکلات کو حل کرنے والے اور مکارے سے گزرنے والے، اس حال میں کہ موت آئے تو ان کے دل میں تمنا ہے لیکن وہ بھی پوری نہیں کر سکتے،
فیقول اللہ تعالیٰ من یشاء من ملائکتی ائتوہم فحیوہم، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو جا کے ان کو سلام کرو. فتقول الملائکۃ سکان سمائک وخیرتک من خلقک افتامن الناس ہؤلاء ونسلم علیہم. اب فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ ہم آسمانوں میں رہنے والے ہیں اور ہم آپ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور معصوم مخلوق ہیں، آپ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ ہم ان کو جا کے سلام کریں. فیقول انہم کانوا عبادی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ کہیں گے ہاں بالکل یہ ہمارے بندے ہیں جو میری عبادت کرتے، شرک نہیں کرتے تھے اور دشمن کا منہ بھی روکتے تھے جنگوں کے اندر. وتتقی بہم المکارہ، اور مشکلات اور ان کے اوپر جو مصیبتیں آتی تھیں اور برائیاں آتی تھیں ان سے بھی بچتے تھے. وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُمْ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً. اس حال میں موت ان پہ آتی ہے کہ ان کے دل میں جو خواہش ہے وہ بھی پوری نہیں کر سکتے. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ شَاءَ مَلَائِكَتُهُ فَحَيُّوهُمْ. ملائکہ کار افتاتی ہیں ملائکہ، اب فرشتے آئیں گے. فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ وَالنِّعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. رواه القاسم الطبراني عن أحمد بن عمرو سالم عبد الله بن وهب بن الحارث النبي شهد من عبد الله بن نبي قال أول سلة يدخلون الجنة، یعنی پہلی جماعت جنت میں جائے گی فقراء المہاجرین الذين تتقي بهم المقابر وإذا عمروا سمعوا وأطاعوا وإن كان رجل منهم حاجہ سلطان تک دیتا ہے مجھے فی صدرہ، جو حکم دیا جاتا تعمیل کرنے والے ہیں اگر ان کے دل میں کوئی تمنا ہوتی وہ پوری نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَتَأْتِي بِزُخْرُفِهَا وَزِينَتِهَا. اللہ جنت کو حکم دیں گے، جنت اپنے تمام جمال اور کمال کے ساتھ سامنے ہوگی. فَيَقُولُ أَيْنَ عِبَادِيَ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي. یہ اسد الثغور جو میرے راستے میں لڑے، جہاد کیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي میرے راستے میں مشقتیں کی. ادخلوا الجنة بغیر عذاب ولا حساب. آج جنت میں داخل ہو جاؤ تم پہ نہ کوئی عذاب ہے نہ حساب. وَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ يَسْجُدُونَ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آثَرْتَهُمْ عَلَيْنَا. فرشتے آ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم تیری تسبیح کہنے والے، تیرا حمد بیان کرنے والے دن رات میں تیری، لیکن آپ نے ان لوگوں کو ہم پہ ترجیح دی ہے. فیقول رب ہؤلاء عبادی الذین جاہدوا فی سبیلی وأوذوا فی سبیلی. یہ وہ لوگ ہیں جن نے میرے راستے کے لیے جہاد کیا، تم نے تو کوئی جہاد نہیں کیا. میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، فرشتوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کون ان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ خود ایک فرشتہ پر مارے تو سارے ہلاک ہو جائیں. فَتَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. وقال عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد حدثنا عطاء بن المنذر سمعت رجلا من مشيخة الجند يقال له الحجاج یقول جلست الى ابی امامہ، وہ فرماتی ہیں میں ابی امامہ کے پاس بیٹھا تھا. فقال ان المؤمن لیکون متکئا علی اریکتہ اذا دخل الجنہ. جب مومن جنت میں داخل ہوں گے تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا. وعنده سماطان من خدم وعنده طرف السماطین باب مبوب. اس کے بعد بہت بڑی جماعت ہوگی خادموں کی. فيقبل الملك ويستاذن فيقول الذي يليه يستاذن فيقول الذي يليه الذي يليه الملك ويستاذن. فرشتے کہیں گے وہ دوسرے کو کہے گا، وہ اس کو کہے گا حتیٰ بغل مومن یقول اذنوا، مومن کو پہنچے گی وہ کہیں گے ہاں آنے دو ان کو. فيقول اقربهم للمؤمن اذنوا له
ويقول الذي يلي إذن الطيب الأقسام الذي عند الباب فيفتح له ويدخل ويسلم ثم ينصرف. پھر وہ فرشتہ داخل ہوگا، آ کے سلام کریں گے اور پھر اس کے بعد جائیں گے. رواہ الجرير رواه حاتم بن اسماعيل بن عياش ان القاضي بن الحجاج الصهيلاني قال سمعت ابا عمر وقد جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور الشهداء في راس كل حول. ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی قبروں پہ جاتے تھے اور فرماتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وکذالک ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم، وہ بھی اسی طرح جاتے تھے اور سلام کہتے تھے. واللہ اعلم. اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.